بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن. تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 25. میں قاری صاحب سے اور گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو درود اور اس کے بعد کی دعا یہ تینوں کی پریکٹس کرائیں. بسم اللہ. اب درود کا پہلا حصہ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. چلیے دوسرا حصہ لیتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا لیتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم. جزاک اللہ خیر قاری عمران خان. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین ہم یہ کہیں کہ ہم گرامر کو ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں
یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بولیے بھی، بتائیے بھی، اشارے کیجئے تاکہ آپ کے دماغ کے سارے حصے استعمال ہو سکیں۔ جدید تحقیق کے مطابق سارا دماغ کا حصہ استعمال نہیں ہوتا اگر آپ ایک ہی کام کرتے ہیں یا دو ہی کرتے ہیں۔ پورے کام کریں گے، ساتھ ہی ساتھ شوق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اور بھی زیادہ دماغ کا استعمال ہوگا، یعنی سیکھنے کی رفتار تیز تر ہوگی۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن ہم جلدی سے جلدی سیکھیں تاکہ یہ اندھیرا یا یہ اندھاپن، یعنی دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرح سے اندھاپن ہے، اور سن رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرح سے بہراپن ہے، یہ جلد سے جلد یہ دونوں بیماریاں دور ہو جائیں ہم سے۔ ہم نے گرامر میں کئی چیزیں سیکھی، اب تک تقریباً ہم نے 50 الفاظ سیکھے ہیں گرامر کے تحت، جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آتے ہیں، تقریباً 20,000 بار آتے ہیں۔ ہم نے کئی افعال سیکھے، افعال ہی 7,000 کے قریب آتے ہیں، 20 کے اوپر افعال سیکھے ہم نے، جیسے فتحا، جعلا، فعلا، نصرا، کفرا، رزقا، دخلا، عبدا، ضربا، ظلما، صبرا، غفرا، سمعا، علما، عملا، رحما، قالا، کانا، قاما، دعا، شاء، کانا، قالا، جاء، اتنے سارے افعال سیکھے۔ پھر 8 پریپوزیشن سیکھے، پھر جو ہے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن سیکھا، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، ہا، یہ سیکھا، ہذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک سیکھا۔ کئی الفاظ سیکھے ہم نے جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آتے ہیں اسی ٹی پی آئی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پہلے حصے کے آخری سبق میں، 25ویں سبق میں انشاءاللہ، یاد رہے ہمارا سبق جاری رہے گا، قرآن کی تعلیم تو کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ کورس بھی ابھی جاری ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ صرف اعادہ کرتے ہیں فتح، نصرا، ضربا، سمعا، یہ 4 ابواب کا، اور قالا اور کانا 2 اہم افعال کا، دونوں قرآن کریم میں 3,000 بار آئے ہیں، اور یہ گرامر کے اس پیٹرن پر کئی افعال آئے ہیں، کئی بار، ہزاروں بار قرآن کریم میں آئے ہیں۔ تو انہیں شوق سے، یہ صرف گرامر کی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ قرآنی بصارت دینے والی ایکسرسائزز ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ہم کو قرآن کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں اس میں بڑی مدد ملے گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان 6 افعال کی پریکٹس کرائیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم پھر دوسرا سلسلہ شروع کریں گے جو اور بھی دلچسپ ہوگا، مزید فی، جس کو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ تو لذیذ فی ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم جلد شروع کریں گے اس کورس کے بعد، اور وہ بھی اس سے اور لذیذ تر ہوتا جائے گا، کیونکہ اس میں ہم انشاءاللہ اردو بھی صحیح سیکھیں گے۔ ویسے ہمارا مقصد تو قرآنی عربی ہے، لیکن اس کی برکتیں اور دوسری جگہ بھی ہیں۔ پریکٹس فتح سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آخری سبق کی گرامر کی پریکٹس شروع کرنے سے پہلے ایک بار گہری سانس لیجئے۔ اسی سانس پر میں آپ کو ایک اہم واقعہ سناتا ہوں، دلچسپ میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا میموری چیمپئن آیا تھا۔ اس کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے، انور نام ہے اس کا، رہتا ہے یو کے میں، آج کل سنا ہے امریکہ میں رہتا ہے۔ اس نے پریزنٹیشن پیش کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے 25 الفاظ یاد کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک پیپر شیٹ لے لیا، بورڈ پر پین لے لیا، اور آڈینس سے جو تقریباً 200-300 تھے ان سے کہا اچھا آپ الفاظ بولیے۔ کسی نے کہا چیئر، لکھ دیا چیئر، کسی نے کہا ریسپانسبلٹی، کسی نے کہا ایکسٹرمینیشن، وہ لکھتے گیا، جو آڈینس جو کہہ رہا ہے اس کو لکھتے جا رہا ہے۔ 25 الفاظ لکھ دیے اس نے۔ پھر اس کے بعد اس نے لسٹ کو دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا اس کو۔ اس نے کہا میں کوئی جادو نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے مت، یہ کوئی میجک نہیں ہے، بس اپنے دماغ کو فل استعمال کر رہا ہوں، اور جیسا لوگ کہہ رہے تھے ویسے بھی۔ اس نے کہا جیسے مثلا ایکسٹرمینیشن، اچھا دوسرا لفظ مثلا کیئرنگ۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، سارے الفاظ دیکھ لیے، لکھنے کے بعد
نے کہا بس مجھے 2 منٹ دیجیے. پورا اچھا سانس لے لے کر اس نے ایک ایک لفظ کو یاد کیا, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر. دیکھیے آپ اسے اپنی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے نا, اچھا پورا ویژن لے کر اس کا, اور سوچ سوچ کے ایک ایک کو تصور میں بٹھا کر دماغ کو فلی چارج کر کے, اس کے بعد اس نے کہا کھٹ 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 پورے 25 الفاظ گنا دیے. ورلڈ ریکارڈ, میموری چیمپئن, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. قرآن سیکھنا ہے نا ہم کو, یہ کوئی ہم تفریحی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. جب آپ گہری سانس لیتے ہیں تو آپ کا برین فلی چارج ہوتا ہے. آپ کو قرآن کی آیتیں بھی حفظ کرنا ہو, میں نے قرآن کے حفظ کا ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے بار بار, اور اس کے شیخ نے بار بار کہا کہ یہ بہت اہم راز ہے. گہری سانس لیں آپ, پھر آیت کو دیکھیں اور پھر حفظ کریں, بہت آسانی سے حفظ ہوگا. پہلے باب کی ہم پریکٹس اب شروع کرتے ہیں. پہلا باب کیا تھا؟ فتح. فتح یفتح. اس باب سے ہم نے 3 افعال سیکھے تھے. کیا کہتے وہ؟ فعل یعنی کہ فعل یعنی اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. اسی طرح دوسرا ورڈ تھا فتح, فتح, فتح یعنی اس نے کھولا. اور تیسرا لفظ تھا اس کا جعلا, جعلا یعنی اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا. تو اس باب سے ہم ایک فعل لیتے ہیں فتح اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا, یفتحو, یفتحون, تفتحو, تفتحون, افتحو, نفتحو, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو, فاتح, مفتوح, فتح. ہوا فتح ہی فتحت, ہوا یفتح ہی تفتح. صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. ناظرین آپ میرے ساتھ پریکٹس کرتے جائیے. فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا, یفتح, یفتحون, تفتح, تفتحون, افتح, نفتح, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو, فاتح, مفتوح, فتح. ہوا فتح ہی فتحت, ہوا یفتح ہی تفتح. جو دوسرا باب ہے وہ ہے نصر ینصرو. آپ ترجمہ کیجئے میرے ساتھ. نصر, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتو, نصرنا, ینصرو, ینصرونا, تنصرو, تنصرونا, انصرو, ننصرو, انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو, ناصر, منصور, نصر. ہوا نصر ہی نصرت, ہوا ینصر ہی تنصر. اب عربی میں صرف ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کرتے جائیے. نصر, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتو, نصرنا, ینصرو, ینصرونا, تنصرو, تنصرونا, انصرو, ننصرو, انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو, ناصر, منصور, نصر. ہوا نصر ہی نصرت, ہوا ینصر ہی تنصر. تیسرا باب ہے ضرب یضرب. اس وزن پر ہم نے 4 الفاظ سیکھے تھے. ایک تھا ضربا, ضربا یعنی اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے. اسی طرح ہم نے کیا تھا ظلم, ظلم یعنی اس نے ظلم کیا, یظلم وہ ظلم کرتا ہے. تیسرا لفظ تھا ہمارا اس باب کا صبرا, اس نے صبر کیا, یصبر وہ صبر کرتا ہے. اسی طرح ہم نے جو چوتھا لفظ پریکٹس کیا تھا اس میں وہ تھا غفرا, غفرا یعنی اس نے بخشش کی, غفرا یغفر. اور یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں تقریباً 500 بار آئے ہیں. تو اس باب سے ہم ایک فعل لے کر پریکٹس کرتے ہیں. ضرب یضرب 500 بار آئے ہیں, اس لیے
محبت سے، عقیدت سے، شوق سے کیجیے اس کی پریکٹس. ترجمہ کیجیے. ضربا ضربو، ضربتا ضربتم، ضربتو ضربنا، یضربو یضربونا، تضربو تضربونا، اضربو نضربو، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب، ضرب. هو ضرب هي ضربت، هو يضرب هي تضرب. صرف عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. ضربا ضربو، ضربتا ضربتم، ضربتو ضربنا، یضرب یضربونا، تضرب تضربونا، اضرب نضرب، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب، ضرب. هو ضرب هي ضربت، هو يضرب هي تضرب. ہمارا آخری جو چوتھا باب ہے وہ ہے سمع یسمعو. سمع یعنی اس نے سنا. اسی طرح ہم نے اس باب سے بھی 4 الفاظ کی پریکٹس کی تھی. پہلا تھا سمع، دوسرا تھا علیما. علیما یعنی اس نے جانا. علیما یعلمو، وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا عملا. عملا یعنی اس نے عمل کیا. عملا یعملو. اور چوتھا تھا رحیمہ. رحیمہ یعنی اس نے رحم کیا. رحیمہ یرحمو. چوتھے باب کے یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں تقریباً 1000 مرتبہ آئے ہیں. یہ تعداد ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ میں اس کو پریکٹس کرنے کا شوق پیدا ہو. تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم اس باب سے سمیع ورڈ لیں گے جو خود باب کا نام ہے سمیع یسمعو. تو سمیع کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سنا. اس نے سنا. تو ترجمہ کیجئے. سمیع اس نے سنا. سمعو سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا. یسمعو یسمعون تسمعو تسمعون اسمعو نسمعو. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. سامع مسموع سمع. هو سمع هي سمعت. هو يسمع هي تسمع. اب عربی میں پریکٹس کریں گے اسی کو. سمع سمعو، سمعت سمعتم، سمعتو سمعنا، يسمع يسمعون، تسمع تسمعون، اسمع نسمع. اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا. سامع مسموع سمع. هو سمع هي سمعت. هو يسمع هي تسمع. جو 2 اور الفاظ ہم آج پریکٹس کریں گے وہ ہے قالا اور کانا. یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ قالا تقریباً قرآن مجید میں 1700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور کانا بھی تقریباً 1300 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. تو پہلے قالا کی پریکٹس کرتے ہیں. قالا یعنی کہ اس نے کہا. تو ترجمہ کیجئے آپ لوگ. قالا قالو قلتا قلتم قلتو قلنا یقولو یقولون تقولو تقولون اقولو نقولو قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول. هو قال هي قالت. هو يقول هي تقول. صرف عربی میں اسی کو پریکٹس کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے آپ بھی. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا يقول يقولون تقول تقولون أقول نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول. وقال هي قالت.
ہوا یقولو ہیا تقولو. جو ہم آخری لفظ کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کانا. کانا یعنی تو ترجمہ کیجئے. کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا. یکونو یکونون تکونو تکونون. اکونو نکونو. کن کونو لا تکن لا تکونو. کائن ڈیش کون. ہوا کانا ہیا کانت. ہوا یکونو ہیا تکونو. ماشاءاللہ. اب اس بار صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. کانا کانو کنتا کنتم کنتو کننا. یکونو یکونونا تکونو تکونونا. اکونو نکونو. کن کونو لا تکن لا تکونو. کائن ڈیش کون. ہوا کانا ہیا کانت. ہوا یکونو ہیا تکونو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سیکھا آپ نے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور امید ہے ناظرین ان سب کے ساتھ آپ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اگر آپ ان اشاروں سے کریں. بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہم نے مثلا فعل کیے 4 ابواب کیے، چاروں ابواب پر ہزاروں بار آنے والے فعل ہم نے سیکھے، اور خود قالا تقریباً 1500 بار، اور کانا پھر اگین تقریباً 1500 بار، یا دونوں مل کر 3000 بار آنے والے الفاظ سیکھے. اس پر ہم نے جاء شاء اور دعا بھی سیکھا جو تقریباً 800 بار ہیں. یعنی ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا وقت ہر سیشن میں، ہر سبق میں، یعنی 10 منٹ کے اطراف گرامر، 10 منٹ کے اطراف لیسن، اس طرح ہو رہا ہے، تو بالکل آسانی سے الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں. اس سلسلے کو جاری رکھیے گرامر کو، اور اس کو پریکٹس کرتے رہیے. چھوڑ دیں گے آپ تو بھول جائیں گے. پریکٹس کریے، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے. یہ سب شروع میں ہے. اور اگر آپ کو عربی گرامر آتی بھی ہے تو ہم کہیں گے الحمدللہ آپ دوسروں کو سکھائیے. ایک الحمدللہ آسان طریقہ ہے، خاص کر بچوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. بچے جو ہے جہاں جہاں اسکولوں میں یہ طریقہ رائج ہو رہا ہے وہاں شوق سے کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو. یعنی ایک سانس میں کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ قالا اور کانا کے افعال سارا آپ کو ایک سانس میں آ جانا چاہیے. جیسے میں کہوں فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلوا یفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل كانت تفعل. اسی طرح، اور میں سلو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ آپ فاسٹ کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا يفعلوا يفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل فعلت تفعل. اسی طرح قالا اور کانا بالکل پکا ہو جانا چاہیے. بلکہ میں رات کو آپ کو 12 بجے رات میں اٹھاؤں تو آپ پوری گردان فوری سے کرنے کے قابل ہو جائیں. بلکہ گردان پر مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی. اگر آپ کلاسیکل انداز میں چلتے فعلا 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 فعلو فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتا فعلنا اور فعلتی فعلتما فعلتن، پھر یفعل فعلتو فعلنا، پھر یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی تفعلون تفعلوا تفعلانی یفعل یہ یفعلنا. اگر اس سے چلتے آپ، اکثر ہوتا یہ ہے، اہم ہے، یہ ضروری ہے، لیکن یہ لمبا جو سفر ہے یہ اس میں کمٹمنٹ چاہیے. ماشاءاللہ جو صاحب ہمت افراد ہیں وہی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ورنہ یہ گردانیں گردن توڑ کے رکھ دیتی ہیں. لیکن الحمدللہ گردانوں کو گردن توڑنے سے پہلے ہی اگر ہم ہاتھ ہلاتے رہیں تو انشاءاللہ اپنی گردن بھی صحیح رہے گی اور گردان بھی آ جائے گی آپ کو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گرامر کا یہ سفر دلچسپ رہا، اور انشاءاللہ آگے اور جیسا ہم نے کہا ہم مزید فی کریں گے جو اور لذیذ ہوگا، بلکہ لذیذ ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں آخری بات کی طرف، نقطۂ شوق کی طرف. نقطۂ شوق میں پچھلی بار ہم نے ایک مثال دی تھی اوور ٹائم کی. اسی اوور ٹائم کو ہم ایک دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً 200 گھنٹے کی ضرورت ہے، بس صرف 200 گھنٹے کی ضرورت ہے.
سمجھنے کے لیے، اس کا بیسک میسج سمجھنے کے لیے، اس کی عربی زبان سمجھنے کے لیے 200 گھنٹے کا ٹیچنگ ٹائم. جیسے اب یہ ٹیچنگ ٹائم ہے 200 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ اگر ہوم ورکس کریں جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے، اور خود یہ تربیتی نظام ہمارا جو نمازوں کا ایسا رکھا ہے کہ اگر ہم اسی کو سمجھ کر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں. اور خاص کر اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھائیں نا تو جوان ہونے تک تو وہ نہ صرف قرآن سمجھنے کے بلکہ قرآن سن کر آسانی سے حفظ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے، آسانی سے. یہ ایک دوسرا آسان طریقہ ہے، اس پر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم نقطۂ شوق میں وہی اوور ٹائم کے ایک دوسرے پہلو سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر میری کمپنی یہ اعلان کر دے کہ کمپنی کے پاس بہت جو ہے کام ہے، بجائے اس کے آپ 15 منٹ دیں، ایک دوسری پالیسی ہے 200 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا. 200 گھنٹے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے. چاہے وہ 200 گھنٹے آپ ایک مہینے میں کریں یا 20 سال میں کریں، چاہے آپ وہ 200 گھنٹے ایک مہینے میں کریں 20 لاکھ لے لیں. آپ روزانہ 10 منٹ کریں کوئی بات نہیں، روزانہ 5 منٹ کریں کوئی بات نہیں، آپ 20 سال میں کمپلیٹ کریں، 20 سال کے بعد 20 لاکھ لے لیں. آپ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا؟ جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. اس وقت کوئی بہانہ سامنے نہیں لائے گا، کوئی بھی مصروف نہیں ہوگا، نہ کہیں سے شکایت آئے گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جلد سے جلد کمپلیٹ کرے گا. گھر والے بھی ڈھکیلیں گے، جاؤ جلدی کمپلیٹ کرو، ایک گھر خرید لیں گے، کچھ بنا لیں گے، آرام سے رہیں گے بعد میں. حضرات جی 150 گھنٹے میں 200 کمپلیٹ کر لے گا، یہ بھی ایک فارمولا ہو سکتا ہے. اگر اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرے تو انشاءاللہ قرآن بھی آپ انشاءاللہ 150 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ شوق سے ڈٹ کے کریں. میں اس کو اس طرف لے جاؤں گا اور واقعی پاسبل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن سیکھنے کے لیے 200 گھنٹے درکار ہیں. ہمارے بعض اصحاب بعض دوست کہتے ہیں بھائی میں سیکھ رہا ہوں قرآن. میں کہتا ہوں کیسے چل رہا ہے؟ نہیں ہم ہفتے میں 2 آیتیں کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں. کہا یار تم ہفتے میں 2 آیتیں کرو گے یا ہفتے میں 1 رکوع بھی کرو گے تو کب ختم کرو گے قرآن کو؟ ہفتے میں 1 رکوع، قرآن میں کتنے رکوع یعنی یوں سمجھیے ہفتے میں 1 صفحہ، قرآن کے 600 صفحات ہیں، 600 صفحات یعنی 600 ہفتے، 600 ہفتے یعنی 12 سال. 12 سال جب تک تو اور جتنی بچی عمر اس میں سے اور کتنی کٹ جائے گی. اور 12 سال تک اوسطاً آدھی اندھیرے میں گزرے گی، آدھا قرآن اندھیرے میں رہے گا، اپنے اندھیرے میں، یعنی آنکھوں میں اندھیرا رہے گا. قرآن تو اجالا ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، یعنی آنکھوں میں آدھا اندھیرا تو 12 سال رہے گا. ارے بھائی آپ اتنے سلو کیوں چلتے ہیں؟ کمپنی کے معاملے میں تو جلدی کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے معاملے میں آپ مطمئن کیوں ہیں؟ قناعت پسند کیوں ہیں؟ جلد سے جلد کیجئے تاکہ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزرے. روزانہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے، آج سمجھ میں آئے، کہہ سکوں میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے یہ کہا ہے، آج میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کیا بات کہی ہے، بس میرے کو تو مزہ آ گیا، یہ آیت میرے دل پہ ٹک گئی ہے. آپ بقیہ زندگی قرآن کی روشنی میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں گزاریں. اس کے لیے دیر مت کیجیے، جمے رہیے، جلد سے جلد کورس ختم کیجیے اور شوق سے لگے رہیے. ناظرین اسی پر ہم آج کے اس سبق کو ختم کرتے ہیں، یہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں. ہم یہ خوشخبری دیں گے کہ آپ نے اس کورس میں 250 الفاظ سیکھے، لیکن اس میں 100 سے 150 کے بیچ میں ایسے الفاظ ہیں جو 43,000 بار آئے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیے وہ کاؤنٹ کو چھوڑیے، 40,000 ہی لے لیجئے، 39,000 لے لیجئے تو بھی 50% بن جاتے ہیں. یعنی ہر سطر میں قرآن کی آدھے الفاظ اوسطاً، بعض سطروں میں بہت نئے ہوں گے، بعض سطروں میں کوئی بھی نیا نہیں ہوگا، اوسطاً آپ جان چکے ہوں. جیسے سورۃ الکہف کے ابتدائی الفاظ لیتے ہیں ہم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد جانتے ہیں، للہ الذی انزل نیا ہے، حالانکہ کتاب انزلناہ الیک کا پہلے ہی پڑھا ہم نے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، نیا لفظ. اس طرح سے
تو ناظرین آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی آپ جوائن کریں گے جب سے ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے جو کہ انشاءاللہ اور دلچسپ ہوگا اور انشاءاللہ قرآن میں ہمیں مزید اندر لے جائے گا اس سفر میں، پیارے سفر میں، جس سفر میں ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے بات کر رہا ہے وہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔